الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق الله العظيم. محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کروڑوں کروڑوں احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی، اللہ نے ہمارے لیے آسمان بنایا، اللہ نے ہمارے لیے پانی کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے زمین کے اندر سے اناج اور غلے پیدا کیے، پھل اور فروٹ اور ترکاریوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روح بنائی، اللہ نے ہمارے لیے ہوا کو بنایا، اللہ نے سانس کے آنے جانے کا نظام بنایا، اللہ نے ہمارے لیے آنکھیں بنائی، اللہ نے ہمارے دل کو بنایا. بے شمار کروڑوں کروڑوں نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، ناممکن ہے. اور کوئی دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم الشان نعمت اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. تمام نبیوں کو نبی بنا کر بھیجنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمارے نبی کو بھیجنا بہت عظیم احسان ہے. اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. حالانکہ احسانات کروڑوں ہیں، زمین بھی احسان ہے، آسمان بھی احسان ہے، ہوا بھی احسان ہے، اور کروڑوں احسانات، لیکن ان میں سب سے عظیم احسان لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں پر جو عظیم احسان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. وہ قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن پڑھ کر سمجھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں سکھاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے اندر جو گناہوں کے جذبات ہیں ان کو نکال کر اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، اچھا راستہ بتاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے انسان جو موجود تھے وہ ہر طرح کی برائیاں کرتے تھے. وہ زنا کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. ہر قسم کا عیب، ہر جرم ان کے اندر موجود تھا. لیکن ہمارے نبی آنے کے بعد وہ انسان بدل گئے، ان کے اخلاق بدل گئے.
ان کا دل بدل گیا، ان کے خیالات بدل گئے، ان کے جذبات بدل گئے، ان کے رات اور دن بدل گئے، ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا، ان کے معاملات بدل گئے، ان کی معاشرت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ یہ جو بدلنے کا کام ہوا، یہ انسان کو انسان بنانے کا جو کام ہوا، یہ ہے سب سے عظیم نعمت۔ اگر انسان کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، کمانے کی، مال کی، سب نعمتیں ہوں، لیکن اس کے پاس ہدایت نہ ہو، اس کے پاس اسلام نہ ہو، اس کے پاس ایک اللہ کی عبادت کا جذبہ نہ ہو، وہ اپنے اللہ کو نہ پہچانے، وہ اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے معبود کو نہ پہچانے، تو پھر اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑی گمراہی والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ پیدا ہونے کا مقصد اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس اللہ کو پہچان کر اس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کہا جو بھی انسان، جو بھی جانور، جو بھی پرندہ، جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اس کی موت تک اسے کھانا اللہ تعالیٰ کھلائے، اس کے گھر کے اندر اللہ اس کا راشن، اس کا جو ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ آج ہماری عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئی، آج تک ہم بھوکے نہیں ہیں۔ کمانے والا بھی کھا رہا ہے، نہیں کمانے والا بھی کھا رہا ہے، فقیر بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے، سب کو اللہ کھلا رہے ہیں۔ یہ کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب انسان کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس اللہ کو پہچان کر اس اللہ کی عبادت کرے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اسے کیسے معلوم ہوگا، وہ کیسے پہچانے گا اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو کیسے پہچانے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب ہمارے نبی قرآن کے ذریعے انسانوں کو سکھاتے ہیں اور انسانوں کو بتاتے ہیں، اور ہمارے نبی نے کہا دیکھو تمہارے پاس جو عقل ہے، تمہارے پاس جو آنکھیں ہیں، تمہارے پاس جو دماغ ہے، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کا جو بھی ذریعہ ہے، اس سے جنت کو نہیں سمجھ سکتے، جنت کو جان نہیں سکتے، جہنم کو پہچان نہیں سکتے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کو عقل کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا۔ اس لیے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پر وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور آ کر ہمارے نبی کو جو جو بتایا انسانوں کو، وہ عقل سے انسان سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اب عقل سے جنت کو کیسا سمجھیں گے، عقل سے جہنم کو کیسا سمجھیں گے؟ آنکھ جو دیکھتی ہے اسے مانتی ہے، لیکن جو نظر نہ آئے اسے کیسا یقین کریں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا آپ اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں، آپ اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ ہمارے نبی کی خبر پر بھروسہ کریں۔ نظر پر بھروسہ نہیں، نبی کی خبر پر بھروسہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، بے شمار معجزے والی یہ کتاب نازل فرمائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی یہ اللہ ہی کا قرآن لا کر امت کو دے رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، ایسا کہتے ہیں کون؟ جو اللہ رسول کو نہیں ماننے والے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کے معنی کسی سے بھی ہمارے نبی نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ ہمارے نبی کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے، ہمارے نبی نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ 40 سال تک ہمارے نبی کو امی کہا جاتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ 40 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے
اتنا عظیم کلام، ایسا بھاری کلام جسے انسان نہیں بنا سکتا. انسانوں کو چیلنج ہے، 1400 سال سے چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے. کوئی انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا، ایسا کلام لکھ نہیں سکتا. تو ایسا عظیم کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کا کلام. اس کی عربی بڑی شاندار، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت ایسا کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. اور ہمارے نبی اچانک ایسا عظیم کلام پیش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کہیں پیپر میں اگر لکھا ہوا ہوتا تو ہمارے نبی کو ایک مرتبہ صلح لکھی گئی کافروں کے ساتھ، تو اس میں ہمارے نبی نے کافروں نے کہا یا رسول اللہ مٹا دیجئے، رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے. تو حضور نے کہا مٹا دو. حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں مٹاتا رسول اللہ کو. تو حضور نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے مجھے دکھا دو، میں اسے مٹا دیتا ہوں. تو حضرت علی نے انگلیاں رکھ دی کہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو ہمارے نبی نے اس کو مٹا دیا. تو پیپر میں لکھا ہوا ہمارے نبی پڑھنا کسی سے سیکھا ہوا بھی نہیں تھا ہمارے نبی نے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا گیا، ایسا علم دیا گیا. ہمارے نبی کہتے اولین کا علم دیا گیا، آخرین کا بھی علم دیا گیا. قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان سارے لوگوں کا علم دیا گیا. پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں ان سارے لوگوں کا علم دیا گیا. لقب امی ہے مگر علم کا دریا بہاتے، لقب امی مگر علم کا دریا بہاتے. ایسی جامع شریعت، ایسا نظام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی سے پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کیسا یہ کلام پیش کر دیا. اگر ہمارے نبی یہ کلام پیش کر سکتے تھے تو قرآن نے چیلنج کیا، عرب کا کوئی بھی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکا. اور آج تک یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ایک سورت لکھ کر دکھا دو، ایک آیت لکھ کر دکھاؤ. ایسا کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ اللہ کے قرآن کریم ہونے کی دلیل ہے. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام اللہ یہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے، ایسا یہ ہمارے زمانے کے اندر جو فتنے پیدا ہو گئے ہیں ان کے اندر یہ فتنہ ملحدین کا فتنہ، یعنی اللہ ہی کو نہیں ماننے والے. کچھ لوگ غلط اللہ کو مان لیا، کسی نے درخت کو خدا مان لیا، پتھر کو مان لیا، زمین کو مان لیا، چاند اور سورج کو مان لیا، اور پتہ نہیں کسے کسے مان لیا. ایک غلط خدا کو ماننے والے. اور ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کو نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے اس زمین آسمان میں چلانے والا بنانے والا. تو قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ہدایت، یہ ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے. دنیا کے اندر بڑے سے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ان کو ہدایت نہیں ملی. بہت بڑی بڑی کرسی سنبھالنے والے، حکومت چلانے والے موجود ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. اللہ نے ہمارے مقدر میں ہدایت کو رکھ دیا، اور جسے یہ ایمان کی ہدایت نہیں ملے گی وہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 1000 سال 2000 سال نہیں، کروڑوں سال ہمیشہ کی جہنم میں جلنا ہے. کتنا بڑا نقصان ہو جاتا اگر ہمیں ایمان نہ ملتا، ہمیں ہدایت نہ ملتی. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی سب سے پہلے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایک اللہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، ایک خالق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے صدقے میں آج ہمیں یہ جنت نصیب ہو رہی ہے. یہ شکر ادا کریں گے. اللہ نے کہا یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے. آج دیکھیے سمندر کے اندر جانے والے موجود ہیں، سمندر کے اندر جا کر وہاں کا ریسرچ کر رہے ہیں لیکن سمندر کے پیدا کرنے والے کو نہ جان سکے. چاند پر چلے گئے لیکن چاند کے پیدا کرنے والے کو نہ جان سکے. سورج کی انکوائری کر لی، سورج کے پیدا کرنے والے کو نہ جان سکے. اور ستاروں کا ریسرچ کر لیا لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے. بڑے سے انسان کی باڈی کے اندر جا کر سرجری کر بڑے بڑے آپریشن کرنے والے ماہر
लाख छानियां मौजूद हैं, 10 लाख छानियां जो फिल्टर करती हैं और पेशाब को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती हैं, खून को फिल्टर करके साफ करके बॉडी में पहुंचाती है। ये किडनी काम करती है। तो ऐसी अजीबोगरीब किडनी बनाने वाला कौन है? वो डॉक्टर को हिदायत नहीं मिली, किडनी का ऑपरेशन कर रहा है लेकिन किडनी के पैदा करने वाले को न जान सका। तो मालूम हुआ ये ईमान बहुत अजीम नेमत है, लाजवाब नेमत है, इस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। इसीलिए खाना खाने के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, जिसने पिलाया, जिसने हमें मुसलमान बनाया और बेहतरीन रास्ते पर अल्लाह ने हमें डाल दिया। एक तरफ एक इंसान 3 खुदाओं को मानता है, एक इंसान 300 खुदाओं को मानता है, एक इंसान 3000 खुदाओं को मानता है, कोई 30,000 करोड़ खुदाओं को मानता है, कोई करोड़ों खुदा को मानता है। ऐसे भी लोग और कुछ लोग हैं जो किसी को मानते ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें कुरान करीम दिया, उसमें हर सवाल का जवाब अल्लाह ने दे दिया। हर सवाल का जवाब, हर दुनिया के अंदर आने वाले का जो भी सवाल है उसका जवाब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इसके जरिए अल्लाह को पहचानना बड़ा आसान हो गया। अल्लाह ने कहा हमने इसलिए इंसान को पैदा किया ताकि वो इंसान अल्लाह को पहचाने। कैसा पहचानेगा? कुरान करीम पढ़ेगा, आसानी से अल्लाह समझ में आएगा। कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान से दूर रहेगा, फिर अल्लाह नहीं समझ में आएगा, फिर अकल को खुदा मान लेगा, कोई साइंस को खुदा मान लेगा, कोई मेजॉरिटी को खुदा मान लेगा, पता नहीं किसी किसे खुदा मान लेंगे। तो अल्लाह ने कहा इस नेमत का शुक्र अदा करो, इस ईमान की नेमत की कदर करो। अब अभी खलील में डिबेट हुआ जिसके अंदर एक खुदा को ना मानने वाला सवाल कर रहा था और एक मौलाना वो उनको समझा रहे थे, कुरान और हदीस के अलावा बहुत सारे दलाइल दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो मानने तैयार नहीं हो रहा। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने अकल के एतबार से भी समझाया। अल्लाह ने कहा वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात के अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियां, तुम्हारी बॉडी के अंदर अल्लाह को पहचानने के लिए बहुत सारा सामान मौजूद है, उसे देखो और पहचानो। हमारे अंदर रूह पहले नहीं थी, बाद में अल्लाह ने रूह डाली, एक वक्त आएगा वो रूह निकाल ली जाएगी। कौन है ये रूह डालने वाला और निकालने वाला? उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने कहा हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह कहते हैं इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जिसमें वो कोई चीज नहीं था, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। आज से 100 साल पहले हम कहाँ थे? कुछ पता नहीं है। अल्लाह कहते हैं लम यकुन शैअन मज़कूरा, पहले कुछ भी नहीं था ये इंसान। इन्ना लम हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इसे एक कतरे से पैदा किया, फिर हमने इसे बोलने वाला, समझने वाला और देखने वाला बनाया। लेकिन अब ये बड़ा होकर बोलने वाला, समझने वाला बनने के बाद उसी बनाने वाले को नहीं मानता। कैसा अजीब है। तो कुरान समझा रहा है, कुरान पढ़ेंगे अल्लाह समझ में आएगा कि हम पहले मौजूद नहीं थे। एक वक्त आया कि हम दुनिया में आए, फिर एक वक्त आएगा हमारी मर्जी के खिलाफ हमें दुनिया से बुला लिया जाएगा। हम ना अपनी मर्जी से आए, ना अपनी मर्जी से जाने वाले। किसकी मर्जी चल रही है? उसी का नाम अल्लाह है। जिसकी मर्जी से आए, जिसकी मर्जी से जाना है, वही अल्लाह है। और माँ के पेट में अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया माँ के पेट में, फिर उस खतरे को अल्लाह ने गोश्त में तब्दील किया, फिर खून में, पहले खून में तब्दील किया, फिर गोश्त में तब्दील किया, फिर हड्डियों को बनाया, फिर खाल को बनाया, आंख को बनाया। 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह डाली गई। फिर ये इंसान को अजीबोगरीब तरीके से 9 माँ के पेट में रखकर अल्लाह ने उसे खाने का, पीने का, सांस का पूरा सिस्टम बनाया। उसके बाद अल्लाह ने उसे इंसान की शक्ल में बाहर दुनिया में लाया। अब अल्लाह कहते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब जब इंसान अकल से काम लेगा, कुरान पढ़ेगा, तो उसे समझ में आएगा बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जो बहुत बेहतरीन पैदा करने वाला है। क्या शानदार पैदा करने वाला है, कैसी उसकी कारीगरी है, ये कुरान पढ़ने से समझ में आएगा। अल्लाह ने कहा तुम अपनी जात में गौर करो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा
انہیں کوئی لانے والا ہے اور انہیں کوئی لے جانے والا ہے، ورنہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا، ہر انسان یہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن نہ چاہنے کے باوجود کوئی ان کی مرضی کے خلاف مار رہا ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ اللہ نے کہا اس طرح تم اپنے آپ میں غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہمارے اندر جو روح ہے، یہ روح کسی نے آج تک نہیں دیکھا، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کی کنٹرول میں نہیں۔ کیسی ہوتی ہے روح، کہاں ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، پھر کہاں جاتی ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ کسی نہ کسی کے قبضے میں ہے۔ وہ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ اللہ کے قبضے میں۔ کافروں نے کہا ہمارے نبی سے آ کر یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں یہ کافر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قل الروح من امر ربی، صرف اتنا سمجھ لو کہ روح تمہارے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہیں بہت چھوٹا علم دیا گیا ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ وہ روح اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے، اس سے زیادہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری باڈی مٹی سے بنائی گئی، ہمارا بدن مٹی سے بنایا گیا، روح اوپر سے آسمانوں سے آئی، پھر انسان کے مرنے کے بعد اس روح کو لے جا کر فرشتے عرش کے نیچے اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ کروڑوں کروڑوں انسانوں کی روحیں اعلیٰ علیین کے اندر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لے جا کر رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ سارے انسانوں کو وہاں سے روحوں کو نکال کر قبروں سے زندہ کریں گے اور اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ نے کہا جو اللہ تمہیں پہلی بار پیدا کرنے والا ہے ماں کے پیٹ سے، وہی اللہ تمہیں قبر کے پیٹ سے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس اللہ پر ایمان یہ ہماری بہت بڑی نعمت، یہ ہدایت بہت عظیم نعمت ہے۔ اب جسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہو گیا ناکام، وہ ہو گیا گمراہ، اور جسے یہ سمجھ میں آ گیا وہ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، یہ سمجھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کو جاننے والے یہ ہو گئے کامیاب۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں مرنے والا جب مرنے کے قریب ہوتا ہے سارے ڈاکٹر مل کر کوشش کرتے ہیں اسے بچا لیں، اور مالدار پیسے والے جن کے پاس پیسہ ہے بڑی بڑی ہاسپٹل میں جائیں گے، منی پال میں جائیں گے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کہیں گے جتنا بھی خرچہ ہو اسے بچا لو۔ وہ ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں، کبھی باہر سے بھی ڈاکٹر آ جاتا ہے، ساری کوششیں ہو گئی، دوائیں بالکل صحیح دی جا رہی ہیں، آپریشن بالکل سکسیس ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں کی گئی، بڑے سے بڑا ہاسپٹل، شاندار ڈاکٹر، اللہ کہتے ہیں اس کی روح کو ایک سیکنڈ کے لیے روک کر دکھاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کی روح کو واپس دنیا میں بلا لو اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کی روح کو روک کر دکھاؤ۔ ڈاکٹر اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو روح کو کیوں نہیں روک سکتا؟ معلوم ہوا ڈاکٹر سے بھی آگے ایک ڈاکٹر ہے، بادشاہ سے آگے ایک بادشاہ ہے، حاکم سے آگے ایک حاکم ہے، اس کا نام ہے احکم الحاکمین، اس کا نام ہے ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی حکومت دنیا میں آسمانوں میں زمین پہ چل رہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا ہمارا نقصان، ہمارا خسارہ، ہماری بربادی، ہماری تباہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں اللہ کو نہ ماننے والے لوگ موجود تھے، انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کوئی اللہ موجود نہیں، کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں علم کا پہاڑ تھے ان کو بلایا کہ آپ کل آ جائیے، ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ تو امام صاحب دوسرے دن وقت طے ہو گیا، تو امام صاحب جب وقت طے ہو گیا تو بادشاہ کا دربار لگ گیا، وہ اللہ کو نہ ماننے والے ملحدین بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن امام صاحب نہیں آئے۔ امام صاحب دیر کر دیے، 2-3 گھنٹے امام صاحب دیر سے آئے۔ اب سب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں دیر کر دی آنے میں؟ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے گھر سے نکلا، جب نکلا راستے میں ندی آ گئی، وہ ندی کو پار کرنا تھا، پار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کشتی موجود نہیں تھی، کیسے پار کرتا میں؟ پھر میں دیکھا اچانک پانی کے اندر سے تختے نکل کر آ گئے، 5, 6, 8, 10 تختے آ گئے۔ پھر میں نے دیکھا آسمان سے میخیں گرنے لگی، پھر وہ تختے آپس میں جڑنے لگے، ایک ہتھوڑی زمین کے اندر سے آ گئی، وہ ہتھوڑی ان میخوں کو مارنے لگی، یہ تختے آپس میں آٹومیٹک سب جڑنے لگے۔ پھر
کے لیے بلایا ہے، یہ تو بیوقوف لگ رہے ہیں. تو امام صاحب نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں، میرے دیر سے آنے کی جو وجہ میں نے بتائی ہے اسی میں تمہارا جواب موجود ہے. آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں آسمان خود بخود بن گیا، زمین خود بخود بن گئی، انسان خود بخود بن گیا، اور چاند برابر اپنی مرضی سے چل رہا ہے خود بخود، سورج بھی خود بخود چل رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا جب کشتی کے تختے خود بخود جڑ نہیں سکتے، زمین سے پیدا نہیں ہو سکتے، میخیں آسمان سے گر نہیں سکتی، ہتھوڑی زمین سے نہیں آ سکتی، خود بخود ہتھوڑی نہیں مار سکتی، اس کشتی کو کوئی بنانے والا چاہیے، اس کے بغیر کشتی نہیں بنتی. آپ ہنس رہے ہیں میری بات پر، تو یہی جواب ہے، جب کشتی نہیں بن سکتی تو یہ زمین آسمان بھی نہیں بن سکتے. اسی میں ان کا جواب ہو گیا، وہ مناظرہ ہار گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا جب دنیا کی ایک معمولی چیز، ایک گھر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، تو یہ زمین آسمان، یہ پوری کائنات کا عظیم گھر یہ کیسے بن گیا؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ اس کے اندر خوبصورتی چاند ستاروں کے ذریعے سجائی گئی ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ خود بخود کیسے ہو جائے گا جب کشتی نہیں بن سکتی؟ اس طرح امام صاحب نے دنیا والوں کو سمجھایا. عقل سے بھی اگر سمجھیں گے اس بنانے والے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے چہرے الگ الگ ہیں، کروڑوں کروڑوں چہرے الگ الگ. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کا چہرہ الگ، قیامت تک آنے والے لوگوں کا چہرہ الگ، اور سب کی آواز الگ، سب کے فنگر پرنٹس الگ، سب کچھ الگ الگ. کسی کی آواز بھی میچ نہیں ہوتی اور کسی کا چہرہ بھی میچ نہیں ہوتا، اور کروڑوں زبانیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں. کوئی انگلش میں بول رہا ہے، کوئی تمل میں بول رہا ہے، کوئی کانڑا میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ نے کہا تمہارے اللہ کو پہچاننے کی نشانی تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا ہے، تمہارے رنگوں کا الگ ہونا ہے. کوئی بنانے والا نہ ہوتا تو میرے جیسے اور 100 پیدا ہو جاتے، آپ کے جیسے اور 100-200 پیدا ہو جاتے، آٹومیٹک اگر بنتے، نظام گڑبڑ ہو جاتا. لیکن وہ بنانے والا بڑا زبردست کاریگر ہے، ایک بھی آئٹم ریپیٹ نہیں ہوا. ہر آدمی یونیک، ہر آدمی جو ہے اینٹک پیس اللہ تعالیٰ اسے بنا رہے. آپ اپنی جگہ اینٹک ہیں، آپ یونیک ہیں، آپ یونیک ہیں، ہر آدمی یونیک. ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہمارے جیسا انداز، ہمارے جیسی آواز، ہمارے جیسا چہرہ، ہر ایک کا الگ الگ. اور آج تک دنیا میں رتی برابر مسٹیک نہیں ہوئی. یہ آواز کیا ہے؟ ایک ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ. اسے بھی اللہ نے ہر ایک کا الگ الگ بنایا. پھر عورتوں کا الگ بنایا، مردوں کا الگ بنایا، بچوں کا الگ بنایا. تو امام مالک نے کہا یہ سب الگ الگ بنانے والا ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. ضرور اس کے پیچھے بنانے والی ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ امام مالک نے جواب دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بتاؤ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک شہتوت کا درخت ہے، اس کا پتا ہے، اس پتے کو بکری بھی کھاتی ہے، بیل بھی کھاتا ہے، گائے بھی کھاتی ہے، شہد کی مکھی بھی اس کا رس چوستی ہے، کیڑا بھی اسے کھاتا ہے، ہرن بھی کھاتی ہے پتے. لیکن ہرن کھاتی ہے پتا، اس کے اندر سے مشک پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیڑا وہ پتا مکھی کھاتی ہے، وہ شہد بناتی ہے. وہی پتا جو ہے وہ گائے کھاتی ہے، اس کی مینیاں تیار ہوتی ہیں. تو ایک چیز پتا پیٹ میں جا رہا ہے، لیکن کسی کا دودھ نکل رہا ہے، کسی کا مشک نکل رہا ہے، اور کسی کا شہد نکل رہا ہے، اور کسی کی مینیاں نکل رہی ہیں. تو یہ کون ہے؟ ایک چیز اندر جا رہی ہے لیکن الگ الگ چیزیں باہر آ رہی ہیں. کون ہے یہ کرنے والا الگ الگ؟ یہی ہے اللہ کو پہچاننے کا طریقہ. اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اس طرح اللہ کو پہچانو. ایک خلا ہے، وہ خلے کے اندر، اس خلے کے اندر آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹوٹل پیک ہے. وہ ایک دم بالکل پیک، نہ دروازہ ہے نہ دریچہ ہے، کوئی سوراخ موجود نہیں ہے. سوئی کے اتنا سوراخ بھی اس قلعے کے اندر جانے کا موجود نہیں ہے، ہوا بھی اس کے اندر نہیں جا سکتی، ایک دم بند ہے. وہ اس قلعے کے اندر جو ہے سونے کی طرح چمک ہے، باہر چاندی کی طرح سفیدی ہے، اندر سونے کی طرح چمک ہے. ہوا بالکل نہیں جا سکتی. کچھ دنوں
خلے کے اندر سے ایک جاندار آنکھ والا اور خوبصورت ایک جانور اس کے اندر سے خلے کے باہر نکل کر آ جاتا ہے. کوئی اندر گیا ہی نہیں, وہ اندر سے باہر آ رہا ہے. یہ علامت ہے اس کے اندر کوئی بنانے والا ہے. وہ کیا ہے خلا؟ وہ انڈا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا وہ انڈا ہے خلا, اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا, بالکل ہوا بھی نہیں جا سکتی, سوئی جانے کے برابر بھی جگہ موجود نہیں ہے. اندر سونے کی طرح چمک رہا ہے, باہر چاندی کی طرح سفید ہے. کوئی نہیں گیا, کوئی سائنسدان, کوئی ڈاکٹر, کوئی عقلمند, کوئی مشین, کوئی چیز اندر نہیں گئی. لیکن اس کے اندر کچھ دن وہ مرغی کے نیچے انڈا ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں ایک چوزا بڑا خوبصورت اور بڑی پیاری آواز والا, اور وہاں سے وہ نکل کر خود بخود وہ خلے کو توڑ کر باہر آ رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس طرح اس اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسے بنانے والا کوئی تو ہوگا, اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں, اسی نے قرآن نازل کیا. اس طرح دنیا کو سمجھایا گیا, قرآن کے ذریعے سمجھایا, نبیوں نے سمجھایا, علماء نے سمجھایا. لیکن جسے ہدایت نہیں ملتی اسے سمجھ میں نہیں آتا. جسے ہدایت دینا ہوتا ہے اللہ اسے سمجھا دیتے ہیں. ایک حضرت جعفر صادق ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اہل بیت کے خاندان میں, ہمارے نبی کے خاندان میں. ان سے کسی نے پوچھا, اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا تمہارا سفر کبھی کشتی میں ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھائیے کہ اللہ ہے. تو انہوں نے کہا کبھی کشتی میں سفر ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کشتی میں سفر ہوا ہے. اور کیا کبھی کشتی کے اندر موجیں آ گئی اور تباہی بربادی ہو گئی, خطرہ آ گیا, تم بڑی مشکل سے جان بچا کر کبھی آئے, ایسا ہوا؟ چونکہ آج کل کشتی میں سفر بہت کم ہوتا ہے اس لیے ایسا موقع نہیں ملتا. پہلے زمانے میں جب یہ ٹرین نہیں تھی, کار نہیں تھی, ہوائی جہاز نہیں تھی, تو اکثر پانی میں ہی سفر ہوتا تھا. تو اس کے اندر کشتی کا ہلاک ہونا, تباہ ہونا, یہ سب عام بات تھی. تو اس نے کہا ہاں زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ میں ایک مرتبہ کشتی کے سفر میں گیا, تو وہاں جانے کے بعد بہت بڑا طوفان آیا, بہت تیز ہوا آئی, اور کشتی ہماری پوری ٹوٹ گئی اور تباہ ہو گئی, اور کشتی چلانے والا بھی مر گیا. پھر ایک تختہ بچ گیا, اس میں میں بیٹھ کر کسی طرح وہ کنارے, سمندر کے کنارے آ گیا, میری جان بچ گئی. حضرت نے کہا جب تم نے اس سمندر کی تباہی سے بچنے کشتی پر بھروسہ کیا, وہ کشتی بھی ٹوٹ گئی, اور تم نے چلانے والے پر بھروسہ کیا, وہ بھی مر گیا. اب اس کے بعد تم نے جو ہے ایک تختے پر بھروسہ کیا, اس پر بیٹھ گئے. کیا اس پریشانی میں تمہارے دل نے کہا کہ مجھے اب بھی امید ہے کہ کوئی مجھے بچانے والا ہے جو بچائے گا؟ ایسی امید تھی یا نہیں تھی؟ اس نے کہا ہاں امید تو تھی کہ آج بھی میں اب بھی بچ سکتا ہوں. تو اس نے کہا تم نے اس وقت جس سے امید لگائی اور جس نے تمہیں بچایا اسی کا نام اللہ ہے. اگر وہ اللہ نہ ہوتا تو تمہارا بھروسہ کشتی پر تھا, وہ تو ٹوٹ گئی. وہ کشتی چلانے والے پر تھا, وہ بھی مر گیا. پھر تم کس طرح باہر آ گئے؟ وہ مر گیا, تم بچ کر باہر آ گئے. مرنا تھا تو دونوں کو مرنا تھا, ایک مر رہا ہے اور ایک بچ کر باہر آ رہا ہے. کورونا کے اندر دو لوگ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, ایک صحت مند ہو کر باہر آ رہا ہے, ایک مر کر قبرستان جا رہا ہے. ہارٹ کا آپریشن ایک ہاسپٹل میں دو لوگوں کا چل رہا ہے, ایک ہارٹ کے آپریشن سے مر گیا, ایک صحیح سلامت باہر آ گئے. کون ہے ایک کو مارنے والا اور ایک کو صحت مند باہر لانے والا؟ ایک بزرگ نے کہا ماں باپ چاہتے ہیں لڑکا ہو, ان کی مرضی کے خلاف لڑکی ہو جاتی ہے. کون ہے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے والا؟ ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی ہو, ان کی مرضی کے خلاف لڑکا ہو رہا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہو, لیکن اولاد نہیں ہوتی. ان کی مرضی کے خلاف دنیا کے اندر بہت کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. کاروبار کرنے والے کروڑوں لگاتے ہیں, نفع کی امید لگاتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے. سب کچھ صحیح کرتے ہیں, کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی, مہارت ہوتی ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے, عقل بھی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, لیکن نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس نقصان دینے والا بھی اللہ ہے اور نفع دینے والا بھی اللہ ہے. اس طرح قرآن نے کہا غور کریں گے اللہ سمجھ میں آئے گا. اسی اللہ کو پہچاننے, اسی اللہ کو جاننے, اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. زمین کے
بارش کا نازل ہونا یہ اللہ کی پہچاننے کی علامت ہے. اور بادلوں کا ادھر سے ادھر گھومنا، جس زمین میں جہاں پر بارش نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے زمین خشک ہے، بادلوں کو اللہ وہاں سے بھیجتے. یہ پانی کی ٹانکیاں آسمان پر گھوم رہی ہیں، وہ سمندر کے اندر سے بخارات کی شکل میں پانی بادلوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے. وہ بالکل میٹھا صاف پانی دنیا کے کونے کونے میں جا کر انسانوں کو برسا رہا ہے. والسحاب المسخر، ان بادلوں کو جب غور سے دیکھیں گے تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. ہواؤں کا چلنا اس میں اللہ کی نشانی ہے. رات میں اچانک لائٹ آف ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کون ہے اس کو اندھیرے میں تبدیل کرنے والا؟ وہی اللہ ہے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون. وہ اللہ لائٹ آف کر دیتے ہیں، سب لوگ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہی وقت پر برابر وہ اللہ اجالا کر دیتے ہیں. اب بھی اللہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سورج مشرق سے یہاں سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے مغرب میں، پھر نکلتا ہے وہاں، یہاں سے نہیں نکلتا، یہاں ڈوبا کر پھر وہاں سے نکالنے والے کا نام اللہ ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ نے کہا اے خدا کو نہ ماننے والوں، کم سے کم اونٹ کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو دیکھو کیسا عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہے. بہت وزنی سامان لے کر اونٹ سفر کرتا ہے، سوکھے پتے کھاتا ہے، ہلکے پھلکے کانٹے کھا لیتا ہے، اتنا لمبا سفر کرتا ہے، ہیوی سامان اٹھاتا ہے. پانی کے ٹینکی اونٹ کے اندر موجود ہے. ایک بار پانی پی لے، 8-10 دن پانی نہ ملے تب بھی اس کا کام چلتا رہتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کی بلندی کو دیکھو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. والى الارض كيف سطحت. زمین کی جو ہے سطح کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کے اندر سے ایک زمین پیٹرول بھی آ رہا ہے، گیس بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، اور سونا بھی آ رہا ہے، چاندی بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. ایسی عجیب و غریب کو زمین کو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے اس کو بنانے والا بہت بڑی طاقت والا ہے. یہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. انسان پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پکا رہا ہے، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ ہمارے کن سے یہ پورا نظام چل رہا ہے. تو بھائیو اس طرح قرآن کریم میں غور کریں گے. قرآن بڑی آسانی سے سمجھاتا ہے. اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس پورے کائنات کے ذریعے اس اللہ کو پہچانے. یہی اصل کامیابی ہے. اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم نعمت دی. اس کی قدر کریں، اس اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں ایمان پر جینے کی اور ایمان پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.